جی وہ مقدس جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک رکھے تھے۔ مدینہ منورہ کی ایک اور زیارت یعنی جبل احد، جہاں پر غزوہ احد لڑا گیا تھا۔ یہ مکمل آپ کو زیارت کراتا ہوں غزوہ احد کی، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ اور ان کی قبر مبارک کی زیارت، اور جبل رمات کی زیارت، اور مسجد الشہداء کی زیارت مکمل اس ویڈیو میں میرے ساتھ رہیں۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ابھی ہم موجود ہیں مدینہ منورہ میں اور جبل احد کی طرف جا رہے ہیں، جہاں پر غزوہ احد کی جنگ لڑی گئی تھی، اور مکمل آپ کو زیارت کراتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے جبل احد کے بارے میں وہ بھی آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ وہ بھی اس ویڈیو میں انشاءاللہ بیان کرتا ہوں۔ یہ جبل احد ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے، اور اسی پہاڑ نے اس جنگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی۔ پناہ کس طرح دی تھی کہ پہاڑ نے اپنا سینہ چیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی۔ غزوہ احد، غزوہ بدر سن 2 ہجری میں لڑا گیا، اور غزوہ احد سن 3 ہجری میں احد کے مقام پر لڑا گیا، اور کفار مکہ کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 3000 کا لشکر تھا ان کا۔ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے۔ اور جو مسلمانوں کے لشکر کی تعداد تھی وہ 1000 تھی۔ 1000 میں سے بھی 300 جو منافقین تھے، عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ واپس ہو گیا تھا، یہ کہہ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ میری بات نہیں مانی، تو اس وجہ سے میں واپس ہو رہا ہوں۔ چنانچہ وہ منافقین جو 300 تھے وہ بھی واپس چلے گئے تھے مدینہ، اور باقی رہ گئے تھے 700۔ 700 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی تقریباً جنگ جیت چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اس جنگ کے اندر موجود تھے، لیکن جب دیکھا کہ کفار بھاگ رہے ہیں اور جبل رمات پر جو 50 صحابہ اکرام کا دستہ موجود تھا انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس دستے کے اندر شریک تھے، اور وہ تو آخری دم تک بیٹھے رہتے، لیکن اکثر صحابہ وہ جبل رمات والی جگہ چھوڑ چکے تھے۔ اور جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے پیچھے سے آ کر حملہ کیا، اور یوں فتح جو ہے شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اور اسی جنگ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا ایک حصہ شہید ہوا تھا، اور یہ سامنے جو جگہ ہے اسی پہاڑ نے اپنا سینہ چیر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی تھی۔ یہاں پہ حجاج اکرام آتے ہیں اور اپنے گروپ کے ساتھ ان کی لیڈ کرتے ہیں، ان کو یہ واقعہ سناتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور انہی پہاڑوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا ہوگا، کتنی مبارک اور بابرکت جگہ ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اور اس جنگ کے اختتام کے بعد جب صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جانے لگے، تو اپنے جتنے بھی شہداء ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر جانے لگے، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی، چونکہ احد کا پہاڑ محبت کرتا تھا تو یہ جو پہاڑ ہے یہ بھی ساتھ چلنے لگا مدینہ کی طرف۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت امیر حمزہ کو یہیں دفنا دو۔ چنانچہ یہیں پر آپ کی قبر مبارک بنی، اور یہیں پر سب شہداء کی تدفین ہوئی۔ یہ دیکھیں اس پہاڑ پر جو ایک لکیر سی نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ وہ جگہ ہے
جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ گزین تھے۔ یہ دیکھیں اس ویڈیو میں صاف واضح نظر آ رہا ہے، تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ جگہ نظر آ جائے گی، اور باقی انشاءاللہ جب آپ کو سعادت نصیب ہوگی یہاں آنے کی تو آپ واضح طور پر اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسی جنگ کے اندر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ وحشی بن حرب نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ وحشی بن حرب یہ جبیر بن مطعم جو کفار میں سے تھا اور بدر میں اس کے چاچا کو قتل کیا تھا، تو اس کے اندر غم و غصہ تھا۔ تو اس نے وحشی اپنے جو غلام ہے وحشی بن حرب، اس کو کہا تھا کہ حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ چنانچہ وحشی بن حرب نے بڑے ہی اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، تو بڑے ہی بے دردی کے ساتھ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ پھر جب اسلام قبول کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ سامنے جو ہے یہ جبل رمات ہے، اور اسی پہاڑی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ اکرام کا دستہ یہاں بٹھایا تھا کمان دے کر، اور یہ مسجد الشہداء ہے، اس کو مسجد احد بھی کہتے ہیں۔ اسی جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا۔ یہ دیکھیں وہ مسجد ہے۔ اچھا، وحشی بن حرب بعد میں مسلمان اسلام قبول کر لیا انہوں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنانے کو کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ سنایا، یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت والا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، چونکہ چاچا کی محبت ہے تو میرا دل اداس ہوتا ہے۔ چنانچہ جب بھی یہ بیٹھتے تھے مجلس کے اندر تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھتے تھے۔ یہ دیکھیں غزوہ احد کی مکمل آپ کو زیارت کروائی ہے، مسجد شہداء کی زیارت کروائی ہے، یہ حجاج کرام سلام عرض کر رہے ہیں، سب کو سلام ہو۔ اور جبل رمات جو پہاڑی ہے اس کی زیارت آپ کو کروائی ہے، اور جب آپ یہاں تشریف لائیں گے تو واپسی پر یہ مدینہ منورہ کے جو میزبان ہیں ہمارے وہ آپ کو دعوت دیں گے، اور کھانا بھی پیش کریں گے، اور ٹھنڈے بوتلیں کی پانی بھی دیں گے، جوس بھی دیں گے، اور کیک وغیرہ بھی دیتے ہیں یہاں پہ، تو آپ بڑے ہی آسانی سے یہاں پہ داخل ہوں، ایک ڈسپلن کے ساتھ آپ کو یہ چیزیں مہیا ہو جاتی ہیں۔ اور یہ مدینہ منورہ کے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے میزبانی ہوتی ہے۔ یہ جبل رمات ہے، یہ دیکھیں یہ وہ پہاڑی ہے، اس پر میں نہیں گیا، اوپر نہیں جا سکا، میرے میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ اکرام کے یہاں قدم مبارک لگے ہوئے ہیں، اور ان کے خون کے قطرے یہاں پر گرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ اور عمرے کی بار بار سعادت نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان مقدس زیارات سے جو ایمان تازہ ہوتا ہے اس کی تازگی نصیب فرمائے۔ یقین کریں جب بھی میں یہاں آتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ ان پہاڑوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا، کتنے خوش نصیب پہاڑ ہیں، کتنے مبارک پہاڑ ہیں، اور یہ کتنی مبارک جگہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہوگا، جنہوں نے صحابہ اکرام کو دیکھا ہوگا، مقدس ہستیوں کو دیکھا ہوگا، تابعین کو، تبع تابعین کو۔ یہ دیکھیں خیر المدینہ افطار الصائم، جو روزے دار ہیں ان کے لیے افطاری کا بھی انتظام ہے یہاں پہ، اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کے لیے میزبانی ہے۔ چلیں انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گا۔
تب تک کے لیے عبدالغفار فرید کو اجازت دیں اور میرا چینل سبسکرائب کریں۔ یہ دیکھیں پرندے ماشاءاللہ، مدینہ منورہ کے پرندوں کی بھی کیا بات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔